मुबारक से कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की 59वीं परचम कुशाई की तकारीब का आगाज हो रहा है। हबीब मिल्लत अपने दस्ते मुबारक से परचम कुशाई अंजाम दे रहे हैं। नखीब मिल्लत काउंसिल अराकीन बल्दिया, कायदीन मजलिस व मुतमद उमूमी कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अलहाज अहमद पाशा खादरी साहब, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल करम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदक़ा, औलिया अल्लाह की दुआएं कि आज हम सब अहियाए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की सालाना तक़रीब में शिरकत कर रहे हैं। जैसे अभी मोतमद उमूमी कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जनाब अहमद पाशा खादरी साहब ने आपके सामने मुखातिब करते हुए कहा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपने 59 बरस की इस तवील सफ़र में कई आजमाइश से गुजरती हुई अपने कामयाबियों के बुलंदियों को छूती रही। मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की मुख्तसर सी तारीख भी ज़रूर बयान करना चाहूँगा कि आज लोग मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को जानते हैं, पहचानते हैं और मजलिस से अपनी वाबस्तगी को बाइस फ़ख्र महसूस करते हैं। लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का नाम लेने से लोग घबराते थे, डरते थे। तो एक वक्त ये भी था जब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जलसों में बरखी देने के लिए भी लोग डरते थे। तो एक वक्त ऐसा भी था कि लोग मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जलसों में शिरकत करने से भी घबराते थे। तो मेरी मुराद पुलिस सेक्शन के बाद के उन हालात से है कि हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद सरजमीन दक्कन पर मुसीबतों और आजमाइश के पहाड़ टूट पड़े थे कि हम ऐसी आजमाइशी दौर से गुजर रहे थे कि हमारा तख्त व ताज लुट चुका था, हमारे महलात वीरान हो चुके थे, हमारी जागीरें लुट चुकी थीं, मनसब तबाह हो चुके थे, हमारी आबादियां खाक की ढेर में तब्दील हो चुकी थीं, हमारे लहलाते हुए खेतियां उजड़ गई थीं, हमारी इस्मत व आबरू के साथ खेला गया और कुओं में पानी की जगह हमारी तैरती हुई लाशें नजर आने लगीं। सरजमीन दक्कन के हर चप्पे चप्पे पर मसाइब मुश्किलात में मुब्तला थे, चाहे वो हैदराबाद हो, चाहे वो
نظام آباد ہو، چاہے وہ بیدر ہو، گلبرگہ ہو، جالنا ہو، بیر ہو، اورنگ آباد ہو، ہر جگہ صرف تباہی اور بربادی تھی، خوف اور مایوسی کا عالم تھا۔ لکھنے والوں نے یہاں تک لکھا کہ 1.5 لاکھ کی تعداد میں مسلمانوں کا قتل عام ہوا، ان کی عزتیں لٹ گئیں، عصمتیں لٹ گئیں۔ کل تک جو جاگیردار تھا، صبح کے سورج کے نکلنے کے ساتھ نہ جاگیر رہی، نہ در رہا، نہ دروازہ رہا، نہ اس کے سر پر چھت تھا۔ کل تک جو نواب تھا، صبح کا سورج نکلا اور اس کی نوابی ختم ہو گئی، غربت اور مفلسی میں مبتلا ہو گیا اور روڈ پر، فٹ پاتھ پر آ گیا۔ ایسی تباہی اور بربادی اور ایسا ستم کہ ایسے حالات میں پھر سے کسی قوم کا اٹھ کر اپنے پیروں پہ کھڑے ہونا ایک ناممکن سی بات نظر آتی تھی۔ لیکن اللہ فخر ملت مولوی عبد الواحد اویسی کی خبر کو نور سے بھر دے کہ انہوں نے مجلس اتحاد المسلمین کا احیا کیا۔ احیا جب کیا تو ایسا نہیں تھا کہ فخر ملت نے اس ذمہ داری کو قبول کیا۔ فخر ملت تک یہ ذمہ داری آنے سے پہلے شہر حیدرآباد و سرزمین دکن کے ہر نامور و مشہور شخصیت کے دروازے تک مجلس کی قیادت کو اپنے ہاتھ میں لینے کے لیے دستک دی گئی تھی، یا پھر ان کے گھر تک جا کر درخواست کی گئی تھی، چاہے بڑے بڑے وکلا ہوں یا شعبے طب سے تعلق رکھنے والے ہوں یا سرمایہ دار ہو، زندگی کے ہر شعبے حیات سے تعلق رکھنے والوں سے پیشکش کی گئی کہ مجلس کی قیادت کو اپنے ہاتھ میں لے لے، لیکن ہر کسی نے انکار کیا۔ اس انکار کے بعد ایک آخری امیدگاہ اگر نظر آئی تو مولوی عبد الواحد اویسی صاحب فخر ملت میں نظر آئی۔ اور جب عبد الواحد اویسی صاحب کو پیشکش کیا گیا کہ کیا آپ مجلس کی قیادت کو قبول کرنے تیار ہیں، تو فخر ملت نے ایک لمحہ بھی نہیں لیا اور کہا کہ ہاں میں تیار ہوں۔ سمجھنے والے یہ سمجھیں گے کہ اتنا بڑا اعزاز ہے، طاقت ہے، کون قبول نہیں کرے گا؟ ارے اعزاز آج ہے، طاقت آج ہے، پہچان آج ہے، لیکن اس وقت مجلس کے پاس ایک ٹوٹا قلم اور ایک پھٹا کاغذ بھی نہیں تھا، دفتر بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا مجلس کے پاس۔ مجلس کا نام لیتے تو جیلوں میں ڈال دیا جاتا تھا، مجلس کا نام لیتے تو گھروں کی برقی کاٹ دی جاتی تھی، مجلس کا نام لیتے تو گھروں سے آب رسانی کے لائن کو کاٹ دیا جاتا تھا، مجلس کا نام لیتے تو بینک کے کھاتوں کو منجمد کر دیا جاتا، مجلس کا نام لیتے تو روزی سے محروم ہو جاتے تھے، مجلس کا نام لیتے تو روٹی سے محروم ہو جاتے تھے، اگر مجلس کا نام لیتے تو مصائب و مشکلات میں مبتلا ہو جاتے۔ تو ایسے اس دور میں فخر ملت نے مجلس کی قیادت کے کانٹوں بھرے تاج کو قبول کیا اور مجلس اتحاد المسلمین کی جدوجہد کا آغاز کیا۔ اور جب آغاز کیا تو مجلس اتحاد المسلمین نے یہ نہیں کہا کہ ہم صرف سیاست میں حصہ لیں گے یا پھر اقتدار
کہ کرسیوں پہ بیٹھ کر ان کرسیوں کی زینت بنیں گے، بلکہ مجلس اتحاد المسلمین کے احیاء کے وقت فخر ملت علیہ رحمٰن نے سب سے پہلا اگر کچھ نعرہ دیا تو نعرہ یہ دیا کہ کلمے کی بنیاد پر مسلمانوں میں اتحاد کو پیدا کریں گے۔ دوسرا نعرہ دیا تو مسلمانوں کی تعلیمی پسماندگی کو دور کریں گے۔ تو تیسرا نعرہ دیا تو مسلمانوں کی کمزور معیشت کو مستحکم کریں گے۔ اور چوتھا اور آخری نعرہ دیا تو یہ نعرہ دیا کہ ہم سیاست میں حصہ لیتے ہوئے سیاسی طاقت کے ذریعے تعلیمی معاشی مسائل کو حل کریں گے۔ تو آج مجلس اتحاد المسلمین اپنے احیاء سے لے کر آج کی تاریخ تک مجلس اتحاد المسلمین اور فخر ملت کے وہ جو نعرے تھے کہ اتحاد، تعلیم، معاشی پسماندگی اور مرکز سیاسی، اسی پر کام کرتی ہوئی آگے بڑھتے رہی۔ فخر ملت علیہ رحمہ کے نعروں کو اور ان کے خوابوں کو حقیقت کی شکل دی تو اللہ سالار ملت الحاج سلطان صلاح الدین اویسی صاحب کی خبر کو نور سے بھر دے کہ انہوں نے فخر ملت کے نعروں اور خوابوں کو ایک حقیقت کی شکل دی۔ میں یہ بھی ضرور بیان کروں گا نوجوانوں کے سامنے کہ جب مجلس کی قیادت کے کانٹوں بھرے تاج کو فخر ملت نے قبول کیا تھا تو 2 مارچ کے جلسے کے بعد فخر ملت کو گرفتار کیا گیا تھا۔ پسلونڈا میں باغ تھا، وہاں پہ مجلس اتحاد المسلمین کا جلسہ ہوا تھا۔ کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ مجلس کی تاریخ میں کئی کامیاب جلسوں کو مجلس نے منعقد کیا، لیکن ویسے جلسے اور ویسی تعداد میں شرکت کرنے والے لوگوں کے جوش و جنون و جذبے کو کبھی بھی دیکھنے والوں نے نہیں دیکھا کہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ، کوئی چادر لے آ رہا تھا، کوئی جانماز لے آ رہا تھا، کوئی پانی لے آ رہا تھا، تو کوئی صاف کر رہا تھا میدان کو، اور وہاں جلسہ ہوا۔ اور جلسے میں جب احیاء مجلس ہوا، جلسہ ختم ہوا تو صبح کی فجر سے پہلے فخر ملت کے گھر کو پھسل بننے پر پولیس والوں نے گھیر لیا 4 طرف سے، اور فخر ملت کے گرفتاری کے احکامات اور وارنٹ کو لے کر آئے، اور فخر ملت گرفتار ہوئے۔ اور گرفتار ہونے کے بعد چنچل گڑے کی جیل میں 11 ماہ تک جیل کی سلاخوں کے پیچھے رہے۔ 5.5 فیٹ کے کمرے میں جیل میں ڈال دیا گیا۔ چلچلاتی ہوئی دھوپ کی گرمی کی تپش کو برداشت کرنا پڑا، تو کڑاکے کی سردی کے تھپیڑوں کو برداشت کرنا پڑا۔ 11 مہینے تک جیل میں رہے، قرآن کا ترجمہ لکھتے رہے، اور ہر وقت حکومت ہند کے قاصدوں نے آ کر یہی پیشکش کیا اور کہا فخر ملت سے۔ اور اس وقت فخر ملت جب جیل میں گئے تو فخر ملت نے اپنے نوجوان فرزند کو، سالار ملت کو مجلس کی ذمہ داری دی، اور مجلس کی ذمہ داری دی تو سالار ملت کو کچھ معلوم نہیں تھا، اور جب ذمہ داری دی فخر ملت جیل میں، حکومت ہند، جواہر لال نہرو وزیر اعظم ہندوستان تھے اس وقت، ان کے قاصدین بار بار ایک ہی پیغام پہنچاتے سالار ملت تک اور کہتے کہ اپنے باپ فخر ملت تک پہنچا دو، یہ کاغذ ہے، اس پہ دستخط کر دو، اس میں یہ لکھا ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین
سیاست میں حصہ نہیں لے گی, انتخابات میں حصہ نہیں لے گی, اور صرف ایک تنظیم بنے گی اور کام کرے گی بغیر سیاسی جدوجہد کے. لیکن نہ سالار نے اس پیغام کو فخر ملت تک پہنچایا, نہ ہی فخر ملت نے اس کاغذ پہ دستخط کی, اور یہی بات کہتے رہے کہ 11 ماہ کیا, تم مجھے 11 برس بھی جیل میں کیوں نہ ڈال دو, میں مسلمانوں کو زندہ لاش نہیں بناؤں گا, ہم سیاست میں حصہ لیں گے اور اپنی جدوجہد کو آگے بڑھائیں گے. یہ ایک عزم تھا, ارادہ تھا اور ایک جنون تھا جو آگے بڑھتے گئے. 11 ماہ کی مصیبت کے بعد جیل سے رہا ہوئے, جلسے ہوتے تھے مجلس کے تو کوئی برقی نہیں دیتا تھا, دروازے وہ اپنے گھر کی کھڑکیوں کو کھول کر دیکھنے کی ہمت جٹا نہیں پاتے تھے. مجلس کے جلسوں میں 3 یا 4 لوگ شریک ہوتے تھے, اسٹیج پہ بیٹھنے والا کوئی نہیں, باپ تقریر کر رہا ہے تو سننے والا بیٹا ہے, بیٹا تقریر کر رہا ہے تو سننے والا سامعین میں باپ نظر آتا تھا. یہی جدوجہد تھی فخر ملت و سالار ملت کی کہ مجلس اتحاد المسلمین آگے بڑھتے گئی. 11 برس کی قانونی جدوجہد کے بعد آپ اور ہم جہاں بیٹھے ہیں اس دارالسلام کو حاصل کیا گیا. یہ دارالسلام فائر بریگیڈ کا آفس بن گیا تھا, اور فائر بریگیڈ کے آفس چلتے تھے دارالسلام میں, اور دارالسلام ویران ہو چکا تھا, اور دارالسلام کو حاصل کیا. اور دارالسلام پر جب سب سے پہلے دارالسلام کا پوزیشن لینے آئے تو میں جس مقام پہ کھڑا ہوں یہ وہی مقام ہے جس مقام پر فخر ملت, سالار ملت اور مجلس کے مجاہدین نے مل کر یہاں پر صاف کیا تھا, صاف کر جانماز بچھا کر سب سے پہلے نماز ادا کی تھی اسی مقام پر. یہ کام کوئی ایسے راتوں رات نہیں بنا, 59 سال کی جدوجہد کوئی چھوٹی جدوجہد نہیں ہے. اور پھر دارالسلام کو حاصل کیا, اس ویرانے کو آباد کیا, اور اس کے در و دروازے دیوار جو مایوس تھی 11 برس سے زائد, جن دیواروں میں سناٹے تھے, خاموشی تھی, ان در و دیوار کو آباد کیا, ویرانیت کو ختم کیا, اور نعرے تکبیر اللہ اکبر کی آواز کو بلند کیا, اور ہرے پرچم کو لہرایا, مجلس اتحاد المسلمین کے جدوجہد کا آغاز کیا. جب دارالسلام لیا تو سب سے پہلے دارالسلام کے اس کونے کی عمارت میں, نور محل جس کو کہتے ہیں, اس میں ایک اسکول قائم کیا, اسکول چلتا تھا اس میں. اور اس کے بعد یہ سامنے کی بلڈنگ ITI سینٹر بنایا گیا, انڈسٹریل ٹریننگ سینٹر. اور اس کے بعد میں حکومت سے لڑ کر کہ اتنے برس تک ہمارا دفتر تمہارے پاس تھا, ہم کو اس کا کرایہ دو, اس کا کرایہ حاصل کیا. جب حکومت نے کرایہ دیا تو کہا کہ کرایہ ہی نہیں, ہم کو اس کا انٹرسٹ بھی دیا جائے, اتنے برس تک کرایہ نہیں. اور وہ جو پیسہ آیا اس پیسے سے یہ اسکول بنا, ITI سینٹر بنا, اور دارالسلام کی سامنے کی ملگیاں بنی. کتنے برس کے بعد, احیاء مجلس اتحاد المسلمین کے 11 برس کے بعد, تو اندازہ لگائیے کہ اس اتنے دن تک مجلس کے پاس کوئی دفتر نہیں تھا, کچھ بھی نہیں تھا, اور ہم نے اپنی جدوجہد کو جاری رکھا. انتخابات آئے تو بلدی انتخابات میں حصہ لیا, اور بلدی انتخابات کے بعد اسمبلی کے انتخابات, اور بڑے بڑے مشہور و معروف شخصیتوں کو
مجلس اتحاد المسلمین اور سالار ملت نے پسپا کیا، ان کو ہرایا۔ اب وہ دنیا میں نہیں ہے، اس لیے میں ان کا نام لینا نہیں چاہتا۔ بڑے بڑے وقت کے وزراء تھے، اس وقت کے ہوم منسٹرز تھے، سالار ملت نے ان کو شکست دی اور مجلس کو آگے بڑھایا۔ مجلس اتحاد المسلمین سیاسی طور پہ ایوانوں میں نمائندگی کرنے لگی تو مجلس اتحاد المسلمین نے اپنے بلبوتے پر مسلمانوں کی کمزور معیشت کو استحکام بخشنے کے لیے سالار ملت نے دارالسلام کوآپریٹو بینکس کو قائم کیا۔ آج دارالسلام کوآپریٹو بینک کے پاس قریب 550 کروڑ روپیہ ہے، 9 اور 10 11 شاخیں ہیں اور پھیلنے کی سکت ہے۔ کوآپریٹو سیکٹر میں کئی بڑے بڑے بینک ڈوبے، پروڈینشل بینک ڈوبا، واسوی بینک ڈوبا، چار مینار بینک ڈوبا، لیکن سالار ملت کی مضبوط قیادت تھی کہ دارالسلام بینک ڈوبنا تو چھوڑو، ترقی کرتا گیا، آگے بڑھتا گیا۔ کئی لوگوں کو تعلیمی قرض دیا گیا، گھر بنانے کو قرض دیا گیا، کاروبار کے لیے قرض دیا گیا۔ دارالسلام بینک اپنی طور سے یہ کام کیا تو مجلس اتحاد المسلمین ہی تھی جس نے اقلیتی مالیاتی فائنانس کارپوریشن قائم کیا تو مائنورٹی کمیشن قائم کروایا۔ مجلس نے اپنی سیاسی جدوجہد کے ذریعے اپنے ایوانوں میں نمائندگی کے نتیجے میں اقلیتی بہبود کا محکمہ قائم کروایا، منسٹری قائم کروائی اور 55 برس کے اپنے ایوان اسمبلی کے سفر میں کئی تاریخ ساز کارنامے انجام دیے۔ یہ سیٹوین جو آج ہے، یہ سیٹوین بھی سالار ملت نے مرری چنا ریڈی کے دور میں اس وقت سیٹوین کو قائم کیا تھا۔ اور نہ صرف یہ بلکہ قلی قطب شاہ اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی پرانے شہر کی ترقی کے لیے ملک الشورا کا خطاب دلوایا تو اردو اکیڈمی کو قائم کروایا۔ یہ کام مجلس اتحاد المسلمین نے کیا۔ قرض جات کی اجرائی کے لیے فائنانس کارپوریشن کو مستحکم کیا تو مجلس اتحاد المسلمین کی وجہ سے ریونیو ڈپارٹمنٹ میں ساری اوقافی جائیدادوں کی تفصیلات تھیں۔ وقف بورڈ قائم ہونے کے بعد مائنورٹی محکمے کو، اقلیتی محکمے کو، محکمہ مال سے پوری اوقافی جائیدادوں کے دستاویزات کو ٹرانسفر کروایا۔ یہ بھی مجلس اتحاد المسلمین کا کارنامہ ہے۔ مجلس کام کرتی گئی۔ نہ صرف یہ بلکہ مجلس اتحاد المسلمین نے تعلیمی میدان میں آج جو کام کیا ہے، میں کہوں گا کہ ہندوستان کی کوئی سیاسی جماعت ہمارے تعلیمی سرگرمیاں اور تعلیمی انقلاب کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یہ دارالسلام آج ہمارے اتحاد کا مرکز ہی نہیں بلکہ یہ دارالسلام علم کا اور تعلیم کا مرکز بن گیا۔ کہ آپ دیکھیے کہ ایک طرف یہ دارالسلام کی عمارت ہے تو چاروں طرف یہ تعلیمی اداروں کی عمارت ہے، آرکیٹیکچر کالج کی عمارت ہے، تو اس کے بازو میں فارمیسی کالج کی عمارت ہے، تو اس کے بازو میں MBA کی عمارت ہے، تو اس کے بازو میں MCA کی عمارت ہے، تو پھر یہ انجینئرنگ کالج کی عمارت ہے، یہ ITI وہ ہیلتھ سینٹر کی عمارت ہے، تو پھر یہ نور محل ہے۔ یہ تعلیمی مرکز بن گیا۔ آج صحت کے میدان میں بھی مجلس نے کام کیا۔ اویسی ہاسپٹل واسرا ہاسپٹل قائم کیا۔ کہ اویسی واسرا ہاسپٹل کتنا ہے بتائیے کہ آج صرف دکن میڈیکل کالج کے تعمیر کا جو رقبہ ہے، جو بلٹ اپ ایریا ہے، وہ 21 لاکھ اسکوائر فٹ ہے۔ تاریخ میں کسی نے اتنا کام نہیں کیا جو کام سالار ملت و فخر ملت نے کیا۔
ये आज दारुस्सलाम का ये वसी मैदान, ये इसका बिल्टअप एरिया करीब 11 लाख स्क्वायर फीट है। तो बताओ, जब मजलिस की क़यादत हाथ में मिली थी तो एक टूटा कलम और एक फट्टा कागज भी नहीं था, लेकिन आज मजलिस के असासे हजारों करोड़ रुपए के लागत के हैं, लेकिन ये असासे किसके हैं? खानदान ओवैसी के नहीं, ये असासे फख्र मिल्लत की औलाद के नहीं, सालार मिल्लत की औलाद के नहीं, मेरी औलाद या असद ओवैसी साहब की औलाद की नहीं, ये कौम और मिल्लत की अमानत है, ये आपकी अमानत है, अल्लाह की अमानत है। ये काम मजलिस ने किया। ओवैसी हॉस्पिटल, असरा हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, MBA कॉलेज, MCA कॉलेज, फार्मेसी कॉलेज, आर्किटेक्चर कॉलेज, फिजियोथेरेपी कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, ये सारे कॉलेजेस आज अपने आप में एक मिसाल बनकर कायम है। हम भी नहीं रहेंगे इस दुनिया में, लेकिन ये इमारतें खड़ी रहेंगी। इसकी बुलंदी, इसकी शान, इसकी शौकत, इसकी अजमत रोज़े क़यामत तक कायम रहेगी और नौजवान नस्ल इल्म के जेवर से आरास्ता होते हुए अपने अंधेरे जिंदगियों में एक नए उजालों को लेकर आएंगे। मजलिस ने एक काम किया। आज लोग कहते हैं कि तालीमी इदारे हैं बड़े बड़े, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पास नर्सरी से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक तालीम का इंतजाम है। सालार मिल्लत एजुकेशन ट्रस्ट के ज़ैर इंतजाम नर्सरी से लेकर 10th क्लास तक और 10th के बाद 12th और 12th के बाद ग्रेजुएशन का भी इंतजाम हो रहा है। 11,000 से ज्यादा बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं स्कूलों में, ओवैसी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के नाम से, जहां पे मुफ्त तालीम का इंतजाम है। 30,000 से ज्यादा खवातीन को वोकेशनल ट्रेनिंग दी जा चुकी है। अरे आज जो काम है, जो कारनामा है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का, इससे कोई मुकाबला नहीं कर सकता। मजलिस सिर्फ जज्बाती नारे या जज्बाती तकारीर नहीं करती, बल्कि अमली तौर पे काम करती है और अपने काम के जरिए अपनी पहचान बनाती है और अपने काम के जरिए अपने नखूश को छोड़ती है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अगर ये काम किया तो आज हमारे बच्चों में जो तालीमी पसमानदगी थी, उस तालीमी पसमानदगी को दूर करने के लिए हमने तालीमी इदारे कायम किए। तो उसके साथ साथ मैं ये कहूंगा कि मजलिस की कामयाबियों में एक और बड़ी कामयाबी है कि आज जो भी मुस्लिम लड़का व लड़की तालीम हासिल करना चाहती है तो प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप जो हमारी रियासत में मिल रही है वो कहीं पर भी इतनी नहीं मिलती। चाहे MBBS हो, इंजीनियरिंग हो, आर्किटेक्चर हो, फार्मेसी हो, फिजियोथेरेपी हो, कोई भी इकोनॉमिकली बैकवर्ड अगर कोई स्टूडेंट है तो वो फीस लेकर नहीं जाता कॉलेज में दाखिले के लिए, सिर्फ सर्टिफिकेट लेकर जाता है और उसकी सारी की सारी फीस हुकूमत अदा करती है। हिंदुस्तान में इसकी कहीं पर भी मिसाल नहीं मिल सकती। ये काम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का ऑन पार विद SC/STs, हिंदुस्तान में कहीं पर भी मुसलमानों को SC/STs के बराबर मराहत नहीं दिए गए, सहूलतें नहीं दी गई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की सियासी जिद्दोजहद की कामयाबी कि आज रियासत तेलंगाना में मुसलमान SC/ST के बराबर सारे मराहत को हासिल करते हैं। ये खुद एक बहुत बड़ा कारनामा है। आप बताइए कि न सिर्फ ये बल्कि रियासत तेलंगाना में अक़लियतों का जो बजट है वो 1,200 करोड़ तक है। किस रियासत में इतना बड़ा बजट है? अरे आज हम बताना ये चाहते हैं कि सियासी जिद्दोजहद
اور سیاسی طاقت ہوگی تو ہم اپنے مسائل کو حل کر سکیں گے. اگر سیاسی جدوجہد نہیں ہوگی اور مرکز سیاسی کا اتحاد نہیں ہوگا تو پھر کوئی ہم کو پوچھے گا نہیں, کوئی ہماری آواز پہ توجہ نہیں دے گا. میں آج اس بات کو دہرانا چاہتا ہوں جو فخر ملت بار بار کہتے تھے. سالار ملت نے بھی اپنے تقریر میں کہا کہ اگر ہم کو کچھ حاصل کرنا ہے تو مرکز سیاسی پہ آنا ہوگا, اپنے صفوں میں اتحاد کو پیدا کرنا ہوگا. مجلس اتحاد المسلمین کا یہ ہوا تو لوگوں نے کہا کہ کیا ضرورت ہے مجلس کی, 1.5 لاکھ کی تعداد میں کٹ گئے, لٹ گئے, تباہ ہو گئے, کیا اور کاٹنا چاہتے ہو؟ لیکن آپ بتائیے کہ آج سارا ہندوستان اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے مجبور ہو چکا کہ مجلس کی سوچ جو 59 برس پہلے تھی وہی صحیح تھی, اور آج سارا ہندوستان کہہ رہا ہے کہ ہماری اپنی بھی جماعت ہونی چاہیے. مجھے سالار کا وہ جملہ یاد آتا ہے کہ سالار اپنی تقریر میں بار بار کہتے تھے مجلس اور مخالفین مجلس میں ایک فرق ہے, اور وہ فرق یہ ہے کہ مجلس ہواؤں میں بو سونگ کر کہتی ہے کہ بارش ہونے والی ہے, اور مخالفین مجلس بارش کی گواہی اس وقت دیتے ہیں جب بارش کی بوندیں ان کے جسم کو بھگوتی ہیں. یہ سالار کے جملے تھے. آج ہندوستان اس بات کو قبول کرنے, تسلیم کرنے پہ مجبور ہوا کہ ہماری اپنی جماعت ہونی چاہیے. ہم نے آج سے 60 برس پہلے کہا کہ ہماری جماعت ہونی چاہیے, اپنی آواز ہونی چاہیے, اور ہم اپنی آواز, وہ اپنی اتحاد اور اپنی جماعت کے ذریعے اپنے مسائل کو حل کر سکتے ہیں. آج ریاست تلنگانہ و حیدرآباد بے شک ہندوستان کا پایتخت یا کیپٹل دلی ضرور ہے, لیکن ہندوستان کے مسلمانوں کا اگر کوئی کیپٹل ہے تو وہ دارالسلام ہے, وہ حیدرآباد ہے, وہ آپ کا اتحاد ہے. ہندوستان کے مسلمانوں کو اگر سوچ جاتی ہے تو دارالسلام سے جاتی ہے, اگر فکر جاتی ہے تو دارالسلام سے جاتی ہے, رہنمائی جاتی ہے تو دارالسلام سے جاتی ہے. تو آپ بتائیے کہ ہم نے اپنے تخت و تاج کو لٹایا, ہم نے اپنے عزتوں کو گوایا, ہماری عصمتوں کو لٹایا, ہماری کھیتیوں کو اجڑتا ہوا دیکھتے رہے, ہمارے بچوں کے گلے کٹتے رہے, ہم دیکھتے رہے, اور آج ہم اس بڑے ذمہ داری کے مقام پر فائز ہیں, اور اللہ آج ہندوستان کے مسلمانوں کی قیادت کی ذمہ داری ہم سے, ہمارے ہاتھوں میں تھما کر ہم سے کام لے رہا ہے. تو کیوں ہے؟ اس واسطے ہے کہ ہم نے مسکراتے مسکراتے تخت و تاج کو لٹنے دیا, ہم نے مسکراتے مسکراتے عزت و عصمت کو لٹنے دیا, ہم نے مسکراتے مسکراتے ساری تباہی کو قبول کر لیا, لیکن ہم نے تخت کو لٹایا, تاج کو لٹایا, عزت کو لٹایا, عصمت کو لٹایا, جاگیر کو لٹایا, ہم نے اپنے منصب کو لٹایا, سب کچھ لٹاتے رہے, لیکن ہم کبھی اپنے ایمان کو لٹنے نہیں دیے, اور اسی ایمان سے ہم نے مجلس کو بنایا, اسی ایمان سے ہم نے مجلس کو بنایا, اور آج مجلس آگے بڑھ کر جا رہی ہے. تو مجلس ہندوستان کی ہر کونے میں پہنچ رہی ہے. تو کیا مجلس کوئی نیا نعرہ لے کر گئی ہے؟ نہیں میرے بھائی, ہم کوئی نیا نعرہ یا نیا فارمولا لے کر نہیں گئے, بلکہ ہم ہماری 59 برس کے کامیاب سفر کی داستان و تاریخ کو لے کر سارے ہندوستان کے مسلمانوں کو اپنی طرف راغب کر رہے ہیں, اور بتا رہے ہیں کہ یہ دیکھو, یہ ہمارا اتحاد, یہ ہماری جماعت,
یہ ہمارے کامیابیاں. اور آج یہی پیغام ہے جو آج ہندوستان کے مسلمانوں کو ایک نئی کشش دے رہا ہے، تو نئی امید دے رہا ہے، ایک نئی آس دے رہا ہے. مجلس اتحاد المسلمین آج ڈرتی یا گھبراتی نہیں ہے کسی سے، اور اس اظہار حق سے کبھی منہ نہیں موڑتی. جو حق ہے وہ مجلس بیان کرتی ہے. مجلس اس بات کی پرواہ نہیں کرتی کہ اس کے نتائج کیا ہوں گے. ارے اگر مجلس نتائج کی پرواہ کرنے والی جماعت ہوتی تو پھر آج دارالسلام نہ ہوتا، اور آج میں آپ سے مخاطب نہ کرتا ہوتا، اور آج یہ دارالسلام میں نعرے تکبیر اللہ اکبر کی آوازیں نہیں گونجتی تھی. فخر ملت علیہ رحمٰن نے 59 برس پہلے جو بیج بویا تھا، سالار ملت نے اس بیج کو اپنے خون اور اپنے پسینے سے ایک درخت کی شکل دی، اور پھر وہ درخت آج نہ صرف سایہ دے رہا ہے، ٹھنڈی ہوا دے رہا ہے، پھول دے رہا ہے، بلکہ وہ درخت آج آپ کو پھل بھی دے رہا ہے. فخر ملت نے 59 برس پہلے بیج بویا تھا، تو آج نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی بھی اپنے والد اور اپنے دادا اور مجلس کے مرحوم صدر کی طرح اتر پردیش، مہاراشٹر، کرناٹکا اور دلی و ہندوستان کے دوسرے حصوں میں آج بیج بو رہے ہیں. بے شک ہم شاید زندہ نہ رہے، فخر ملت و سالار ملت کی طرح ہم بھی زمین کے غذا بن جائیں، ہم بھی دفن ہو جائیں، مر جائیں، لیکن ہم زندہ نہیں رہیں گے. لیکن آئندہ 50 برس کے بعد سرزمین دکن کا مسلمان جو پھل کھا رہا ہے، سارے ہندوستان کا مسلمان اس پھل کو کھائے گا جس کی بنیاد اور پودے کی بنیاد نقیب ملت نے آج رکھی ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم نے جو پودا لگایا ہے اس پودے کے پھل آج ہی کھا لے. یہ ضروری نہیں کہ جو پودا آج لگے اس یہ پھول دے، سایہ دے یا پھل دے. ارے آج جو پودا لگا ہے یہ پودا کل کو ضرور بڑا ہوگا، سایہ دے گا، پھول دے گا اور پھل بھی دے گا. آج مجلس یہی عزم کے ساتھ کام کرتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، کہ اگر تمہارا عمل سچا و صالح ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے رحمتوں کے بادلوں کو برسائے گا اور سچی بیج سالے زمین کے سینے کو چاک کرتی ہوئی اپنے کامیابی کے جھنڈوں کو گاڑ دے گی. آج مجلس اسی طریقے سے کام کر رہی ہے. ہم نے کبھی کسی کی پرواہ نہیں کی. مجلس کو پل کے اس پار کی جماعت کہا گیا تھا کبھی، تو مجلس کو رکشے والے جھٹکے والوں کی جماعت کہا گیا، تو مجلس کو کبھی بنڈی والوں کی جماعت کہا، تو مجلس کو کبھی چھوٹی جماعت بھی کہا گیا. دیکھو بولنے والے کتنے چھوٹے ہو گئے اور مجلس کتنی بڑی ہو گئی. اللہ 2 مرتبہ مسکراتا ہے. ایک اس وقت جب دنیا کسی کو نیچا دکھانا چاہے اور اللہ کسی کو اٹھانا چاہے تو اللہ اس وقت مسکراتا ہے. تو اللہ اس وقت بھی مسکراتا ہے جب دنیا کسی کو اٹھانا چاہے اور اللہ کسی کو گرانا چاہے تو اللہ اس وقت بھی مسکراتا ہے. دنیا ہم کو نیچا دکھانا چاہی، ہم کو گرانا چاہی، لیکن اللہ مسکرا رہا تھا اور اللہ ہم کو گرنے سے بچا رہا تھا اور ہم کو بلندیوں تک پہنچا رہا تھا.
جب تک اللہ راضی تو دنیا راضی. مجلس دنیا کے اجر کے لیے کام نہیں کرتی, مجلس کام کرتی ہے تو اللہ کے اجر کے لیے کام کرتی ہے. ہمارے خدمات, ہمارے کام کا اجر دنیا دے نہ دے, ہم کو اس بات کی پرواہ نہیں, کیونکہ ہمارا ایمان کہتا ہے کہ مرنے کے بعد اللہ ضرور ہمارے خدمات کا اجر ہم کو دے گا, ہماری آخرت کو آسان کرے گا اور خاتمہ خیر پر کرے گا, اور آخری وقت پہ اللہ ہماری زبانوں پہ کلمہ نصیب کرے گا. یہ ہمارا ایمان ہے. ہم دنیا کے لیے کام نہیں کرتے. دنیا چاہے کچھ بھی بول لے, دنیا نے تو ہر دور میں ہم کو سوداگر کہہ کے مخاطب کیا, لیکن ہم نے پرواہ نہیں کی ان کی. بولنا ہے تو آج بھی بول لو. تم نے فخر ملت کو کہا, سالار کو کہا, آج نخیب ملت کو بھی کہتے ہو تو کہہ لو, ہم کو پرواہ نہیں. ہم اپنے اللہ کی رضا کے لیے کام کرتے ہیں. سجدے میں گر کر ہم اپنے معروضوں کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اور اپنے فیصلوں کو حوالے کرتے ہیں سرکار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے. آج مجلس کام کرتی ہوئی آگے بڑھ رہی ہے. مہاراشٹرا میں مجلس پھیل رہی ہے تو کرناٹک میں پھیل رہی ہے. ہر جگہ مجلس کامیاب ہو رہی ہے. مہاراشٹرا ریاست میں چوتھی سب سے بڑی طاقت اگر کوئی ہے مہاراشٹرا کی سیاست میں تو وہ مجلس اتحاد المسلمین ہے. آج لوگ کہتے تھے کہ آندھرا کا چیف منسٹر جس کو بننا ہے تو سب سے پہلے اس کو مجلس کو اور دارالسلام کو راضی کرانا ہوتا ہے. ارے الحمدللہ آج مہاراشٹرا کی سیاست میں بھی بغیر ہمارے مرضی کے کوئی آگے نہیں بڑھ سکتا. نہ صرف یہ, انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو اتر پردیش میں بھی مجلس کامیاب ہوگی اسمبلی میں اور اپنے نمائندوں کو منتخب کروا کے ایوان اسمبلی میں بھیجنے میں کامیاب بھی ہوگی انشاءاللہ تعالی. کرناٹک میں بھی مجلس پھیل رہی ہے. ہمارے اراکین بلدیاں ہیں کرناٹک میں بھی, بسوا کلیان میں ہے, بیدر میں ہے, دوسرے علاقوں میں ہے. انشاءاللہ مہاراشٹرا یو پی ہو چکا, اب ہماری توجہ مرکز رہے گی تو کرناٹک پہ رہے گی. ہم ضرور وہاں پر بھی کام کریں گے. کامیابی اور ناکامی تو اللہ کے ہاتھ ہے, کام تو کرنا پڑے گا. مجھے سالار کا وہ جملہ پھر یاد آتا ہے کہ سالار محترم اپنی تقریر میں کہتے تھے کہ ان لوگوں نے دارو غلامی پلا کر تھپک تھپک کر ہم کو سلایا ہے. یہ سالار کا جملہ تھا. لیکن آج مجلس اتحاد المسلمین مسلمانوں کو بیدار کر رہی ہے, ان کو اٹھا رہی ہے, ان کو خواب غفلت سے بیدار کرتی ہوئی مرکز سیاسی پہ لا رہی ہے. تو آج ان کو برا دکھتا ہے کہ مجلس کیوں مسلمانوں کو جمع کر رہی ہے. ارے کیوں جمع نہ کریں؟ مجلس اتحاد المسلمین مذہب کی سیاست نہیں کرتی, مجلس مذہب کے نام پہ ووٹ نہیں مانگتی, لیکن مجلس کا شکوہ ہے, شکایت ہے, گلہ ہے تو یہ ہے کہ 70 برس سے مذہب کے نام پر تم نے انصاف نہیں دیا مسلمانوں کو ان کا حق نہیں دیا, اور جانبداری برتی, اور جو امتیاز برتا گیا اس امتیاز کے خلاف ہماری جمہوری جدوجہد ہے, اور یہ جمہوری جدوجہد جاری رہے گی. مجلس نے تعلیم, معیشت, صحت, سیاست میں کام کیا.
تو کوئی اس بات کو فراموش نہیں کر سکتا کہ مجلس نے ہندوستان کی جمہوریت کو بھی طاقت بخشی. مجلس نے ہندوستان کی جمہوریت کو ایک نئی طاقت دی. سیاسی جدوجہد کے ذریعے ہم نے مسائل کا حل کیا. آج مجلس پر تنقید کرتے ہیں لوگ, ارے ہم کو تنقیدوں کی پرواہ نہیں. مہاراشٹر کے انتخابات میں اسمبلی کے بعد آج مجلس آگے بڑھتی گئی. صرف ممبئی شہر میں 1,28,000 ووٹ لیے. قریب 8 نشستیں ہم 100 ووٹ سے لے کر 700 ووٹ میں ہارے. مجلس اتحاد المسلمین شولاپور میں جیتی, اورنگ آباد میں جیتی, بیڑ میں جیتی, مجلس پونا میں جیتی, ممبئی میں جیتی, امراوتی میں جیتی, آکولا میں جیتی, سب سے پہلے ناندیڑ میں بھی جیتی مجلس. کہاں کہاں نہیں جیتی, کئی مقامات پر. اور مجلس کے ووٹوں کا تناسب بڑھتا جا رہا ہے. آج یہ اس سے گھبرائے ہوئے ہیں. بہرحال آپ سب سے یہی کہوں گا کہ وقت اور حالات کی نزاکت کو محسوس کریے. آج ہندوستان کے شور بھرے سیاست میں کئی آوازیں ہیں, لیکن آواز اگر چھوٹی سہی, باریک ہی سہی, کمزور ہی سہی, تو بس ایک ہی آواز ہے, ہماری اپنی مجلس اتحاد المسلمین کی. کیا اس بات سے آپ انکار کریں گے کہ ہندوستان میں رڈیوں کی آواز ہے, راؤ کی آواز ہے, لنگیات کی آواز ہے, مراٹھوں کی آواز ہے, بہوجن کی آواز ہے, یادوں کی آواز ہے, ہر کسی کی آواز ہے. حد تو یہ ہو گئی ہندوستان کی سیاست میں, اب تو گدھوں کی بھی آواز ہو رہی ہے. حد ہو گئی ہے. آپ غور کریے, کیا جمہوریت کا اقدار ہے کہ کیسا گر رہا ہے کہ ہندوستان میں بے روزگاری پر نہیں, روٹی پر نہیں, ہندوستان کی ترقی پر نہیں, بات ہو رہی ہے اتر پردیش میں تو کس پہ؟ گدھے پہ. کوئی کہہ رہا ہے گدھوں کی سیاست, تو دوسرا کہہ رہا ہے گدھا وفادار ہوتا ہے, گدھا ایسا ہوتا ہے. واہ 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 واہ. آپ بتائیے کیا نوبت آ گئی, کیا نوبت آ گئی کہ آج گدھوں کا ذکر ہے, گدھوں کی اہمیت ہے. آج یہی ہے میرے بھائی. ہم تو سمجھے تھے کہ چائے والوں کے آنے کے بعد ان کی اہمیت بڑھ جائے گی, لیکن آج یہ عالم ہو گیا کہ چائے والوں کے بعد گدھوں کا ذکر و تذکرہ ہو رہا ہے. تو یہی ہے. اس لیے سالار کہا کرتے تھے کہ سیاست کے بارے میں کیا کہتے تھے آپ کو معلوم ہے. تو یہی ہے کہ آج ان کے ہاتھ میں اقتدار آ گیا تو ایسے ہی ہے جیسا کہ نادیدے کو ملینا ملا تو فاتحہ دینے ملا نہیں ملا. ایسا ہی عالم ہے کہ مجھے سالار ملت کا ایک اور جملہ یاد آتا ہے, نوجوان شاید نہیں جانتے. سالار ملت کے کئی جملوں کا استعمال میں اپنی تقریر میں کرتا ہوں. سالار کہتے تھے کہ ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے. بولتے تھے نا بزرگ ہیں یہاں پہ. سالار کہتے تھے کہ ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے, انجام گلستہ کیا ہوگا. یہی ہے آج ہندوستان پھیکو اور پپو کے بیچ میں پھنسا ہوا ہے. بس یہی ہے. اور آج چاہے وہ پھیکو ہو چاہے وہ پپو ہو, ان کا اگر کوئی جواب ہے تو وہ مجلس اتحاد المسلمین ہے. اور بے باکی کے ساتھ اگر ان کی ہر بات کا کوئی جواب دیتی ہے تو وہ مجلس ہے. آج بتائیے کہ کیا ہوا 3 برس میں
हिंदुस्तान को कहां से कहां पहुंचा दिया इन लोगों ने कि आज ये मुल्क माशी बहरान की तरफ जा रहा है। सिर्फ दिखावा है जीडीपी के बारे में, हकीकी तस्वीर कुछ और है। उत्तर प्रदेश का इलेक्शन होते ही देखो नए नए मजालिम ढाए जाएंगे आवाम पर, नए नए टैक्सेस लादे जाएंगे, महंगाई का इजाफा होगा। क्या आज महंगाई कम हुई? क्या डॉलर कम हुआ? बढ़ रहा है। और फिर अब तक जो ये चलती रही मईशत तो इस वास्ते क्योंकि बैनुल अक़वामी बाजार में ऑयल बैरल जो ऑयल का जो कीमत थी वो गिरी हुई थी, लेकिन आज एक बैरल $60 तक जाने वाला है। सऊदी अरब ने ऐलान कर दिया कि हम एक बैरल $60 में देंगे। तो जब ऑयल महंगा होगा तो सब कुछ महंगा होता जाएगा, सब कुछ बढ़ता जाएगा। आज ये मुल्क को तबाह बर्बाद कर दिया इन लोगों ने कि आज ये मुल्क को एक तबाही के दहाने पर लाकर खड़ा कर दिया। और हम आज अपने हक की जिद्दजहद की लड़ाई लड़ रहे हैं तो हमको बदनाम किया जाता है। एक तरफ वो है जो हमको एंटी नेशनल कहते हैं, तो दूसरी तरफ वो है जो लोग हमको सेक्युलरिज्म और सेक्युलर वोटों के तकसीम के जिम्मेदार कहते हैं। ऐसा हो गया कि नेशनलिज्म का सर्टिफिकेट इनके पास, सेक्युलरिज्म का इनके पास। क्या हम इनके गुलाम हैं? हम किसी के गुलाम नहीं हैं। हम गुलाम हैं तो अपने आका मोहम्मद मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हैं। और हम आज हर एक को खोल कर बताते हैं कांग्रेस कहां नाकाम हुई, हम बताते हैं। 70 वर्ष में 50,000 से ज्यादा फिसादात के जरिए हमको लूटने, काटने, जलाने वालों का नाम कांग्रेस है। तो ये कांग्रेस ही थी जिसने हमको इल्म से महरूम रखा, तालीम से महरूम रखा, हमको हमारे हक से महरूम रखा। तो आज यही कांग्रेस की नाअहली और नाकामी की वजह है कि चाय वाला हिंदुस्तान का वजीर आजम बनकर बैठा है। इनके पास तो इख्तिदार थी, ताकत थी। गुजरात के फिसाद के बाद गुजरात के कातिलों को अगर जेल में डालते होते तो दिल्ली के तख्त पे आज जो बैठे हैं वो बैठे हुए नजर नहीं आते थे। इनकी नाअहली है। बाबरी मस्जिद का ताला यही कांग्रेसियों ने खोला, शिलान्यास यही कांग्रेसियों ने करवाया, बाबरी मस्जिद को शहीद यही कांग्रेसियों ने किया, फिसादात बरपा हिंदुस्तान में तो यही कांग्रेसियों ने। लेकिन हमने सारी नाइंसाफियों को भुलाकर सोनिया गांधी जब घर से निकली तो भरोसा किया, एतमाद किया, लेकिन क्या हुआ? क्या सच्चर कमेटी की रिपोर्ट पर अमलावारी हुई? क्या रंगनाथ मिश्रा पे अमलावारी हुई? क्या कुंडू कमेटी पे हुई? कुछ भी नहीं हुई। आज हम जब ये बातें कहते हैं तो इनको बुरा दिखता है। आज ये संघ परिवार, बीजेपी, आरएसएस, ये लोग नेशनलिज्म, भारत मां से मोहब्बत की बात करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, इतनी मोहब्बत है? अरे भोपाल में बेकसूर, जिनका कसूर साबित नहीं हुआ था, जेल में थे और उन बच्चों का एनकाउंटर कर दिया भोपाल में और कहा कि ये एंटी नेशनल थे, इन्होंने ऐसा किया, वैसा किया। कई चीजें आई सामने, रिकॉर्डिंग आए ऑडियो के, पहाड़ों पे से हाथ बता रहे हैं, इनको ले जाकर एनकाउंटर किया। लेकिन उसी मध्य प्रदेश में आईएसआई के एजेंट कौन पकड़े गए? क्या मजलिस का कोई पकड़ा गया? क्या कोई मुसलमान पकड़ा गया? अरे बीजेपी के लोग आईएसआई के एजेंट के तौर पे मध्य प्रदेश में पकड़े गए। उनको क्या किया? उनको बस गिरफ्तार किया। वो पंजाब में जेल में जाकर
गोलियां 200 राउंड चलाकर कैदी को छोड़ा के लेके चले गए, जेलों में फायर करते हुए दिल्ली के एयरपोर्ट से उस कैदी को पकड़ कर ले जाया जाता है। अगर मुसलमान होता तो क्या इसी तरीके से पकड़ते? अरे उसका एनकाउंटर कर देते थे। अरे यही बातें हैं जो मजलिस कहती है, तो आज इनको बुरा दिखता है। खैर, बहरहाल बहुत सी बातें हैं, बहुत कुछ कहना है, जलसे होंगे इंशाअल्लाह ताला, हम इन जलसों में करेंगे। अगर मध्य प्रदेश में एनकाउंटर हुआ तो तेलंगाना में भी हुआ एक एनकाउंटर आलेर का, और आलेर के उन एनकाउंटर में जो मारे गए उन बच्चों को मजलिस जरूर इंसाफ दिलाएगी, और इंसाफ जब तक नहीं मिलेगा मजलिस खामोश नहीं बैठेगी। लोग मजलिस पे तनकीद करते हैं कि आलेर में एनकाउंटर हो गया। अरे सालार कहते थे सियासत हमारे घर की लौंडी है, सही वक्त पे सही फैसले को ही सियासत कहते हैं। आपने क्या नहीं देखा, मक्का मस्जिद के धमाकों के वक्त भी मजलिस पर तोहमत लगाई गई, इल्जाम लगाया गया, लेकिन ये वही मजलिस थी जिसने वक्त के चीफ मिनिस्टर को माफी मांगने पे मजबूर किया, और फिर यही मजलिस है जिसने उन बच्चों को इमदाद दिलवाई, यही मजलिस है जिसने उन बच्चों को कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी दिलवाया। तक लड़कर हुकूमत के कब्जे से दारुसलाम को हासिल किया। सालार मिल्लत सुल्तान सलाहुद्दीन अवैसी रहमतुल्लाह अलैह ने 14 मरतबा जेलों को गए, लेकिन इन आहनी क़ियादत के पाए इस्तिक़ामत में कभी लग़ज़िश नहीं आई, बल्कि और साबित क़दमी से आगे बढ़ते चले गए। जब दारुसलाम मिला तो खंडेर की हालत में था। आज दारुसलाम अल्लाह के फजल व करम से हिंदुस्तान के मुसलमानों का मरकज़ सियासी साबित हो रहा है। ये आप लोगों की दुआओं का नतीजा है कि आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कामयाबी की बुलंदियों को पहुंचती जा रही है। आज जो भी मजलिस की तरक्की है, चाहे वो अराकीन असेंबली और कौंसिल और कॉरपोरेटर्स, ये सब आप लोगों की दुआएं, आप लोगों की मेहनतों का नतीजा है। कुर्बानियाँ देने वाले कायदीन तो कुर्बानियाँ दे के चले गए, लेकिन अब उन्हीं के नक्श कदम पर चलते हुए मोहतरम नकीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने एक ऐसी दिशा पे, एक ऐसे रास्ते पे मजलिस को ले आए जहाँ से हर मुसलमान ये सोच रहा है, हर पसमानदा फ़र्द ये सोच रहा है कि हमारी उम्मीदों की किरण अगर कोई है तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। आज मुख्तलिफ हिस्सों में मजलिस की मकबूलियत और मजलिस की चाहत में इजाफा हुआ। बहरहाल अल्लाह ताला फ़ख्र मिल्लत की मज़ार को नूर से मुनव्वर कर दे। अल्लाह ताला सालार मिल्लत के दर्जात में बुलंदी अता करे। साथ ही साथ जितने मजलिस के कायदीन हैं, कॉरपोरेटर्स हैं, मुहिबान मजलिस है, कारकुनान मजालिस इब्तिदाई है, जो आज हमारे दरमियान नहीं है, अल्लाह ताला उन तमाम को जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला नकीब मिल्लत, हबीब मिल्लत की उम्र दराज करे, इनको सेहत व आफियत के साथ रखे। मैं आखिर में आप तमाम का खैर मकदम करते हुए हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन अवैसी साहब क़ायद मुक़न्नरा की खिदमत में 59वीं मजलिस के अहिया की तकमील की मसरत में मुबारकबाद पेश करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और आगे दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेगी। आप हजरात का ताउन, आप हजरात की जमाती वाबस्तगी भी एक मिसाली है। अल्लाह ताला इसमें और इस्तिकाम बख्शे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।